بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں استاد جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب شروع تو کریں گے زرداری صاحب کے حوالے سے اور پھر ہم بات کریں گے دیگر جو موضوعات ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یا ان کو ہٹا دیا جائے گا یا ان کے اختیارات بہت کم کر دیے جائیں گے اور وہ چھٹی پہ چلے جائیں گے. پھر قائم مقام صدر جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب ہوں گے. تو زرداری صاحب کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہٹایا جائے گا؟ کون سی انہوں نے ایسی گستاخی کر دی ہے؟ کون سی بات اس نظام کی نہیں مانی کہ ان کو ہٹایا جائے گا؟ ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اور یہ ممکن ہے فیلر چھوڑا گیا ہو. جیسے یہ فیلر چھوڑا گیا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا پہلے دن، مجھے تو فیلر لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب عمران خان سے ملنے کے لیے جائیں گے. جی سر. نہ نواز شریف صاحب کا مزاج ہے نہ عمران خان ان سے ملنا پسند کرتے. تو یہ فیلر بھی چھوڑے جاتے ہیں ایسے موقع پر، طرح طرح کی حرکتیں کی جائے، جیسے میڈیا سیل بنے ہوئے افواہیں پھیلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کے کام کرتے ہیں. زرداری صاحب کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ کسی وقت بھی چکمہ دے سکتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے. شکوک و شبہات نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہیں. جی سر. لیکن یہ ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ان کو ہٹانے سے کیا حاصل ہوگا. ویسے وہ کسی کام کے نہیں ہے جو ان سے کہا جائے گا کریں گے. دیکھیں انہوں نے اتنی زیادہ اتنی کمزوریاں ہیں، ہر روز پیسے بنانے ہیں، ان کی ہمشیرہ محترمہ نے بنانے ہیں. بلاول جو ہے وہ اس نے اپنا جہاز چاہیے، سفر دورے کرنے ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی. تو میری تو سمجھ میں یہ قصہ پوری طرح آ نہیں سکا، میں اس پر آیا. لیکن جب وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا وزیر داخلہ جو ہیں ان کی رائے کی اہمیت آپ جانتے ہیں کس وجہ سے ان کی رائے کی جی ہے؟ سر. ان بیان کی. جی سر. رائے وائے تو ان کی خیر کوئی نہیں ہے، اور سوائے چالاکی کو کوئی ان کا نقطہ ہی نہیں ہے. ہاں جی. سامان صبر ہے چالاکی. اور وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں، مریم بھی بننا چاہتی ہیں، بلاول بھی بننا چاہتے ہیں. بلاول بھی بننا چاہتے ہیں. یہ جو ٹکرائیں گے نا جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا نا، کہتے تھے مدت بڑھا لیں گے. بڑھا لیں گے مدت. ججوں کی بھی اپنا توسیع دے دیں گے کہ 70 سال تک جج رہیں، 80 سال تک رکھ لیں. جو جج ہیں جو اختلاف کرتے ہیں ان سے ان پہ دباؤ آئے گا استعفے دیں، یا یہ ہے کہ وہ اپنا ان کو دور دراز بھیج دیا جائے گا، غیر مؤثر کر دیا جائے گا. اب یعنی ہر وہ چیز جو بربادی کا باعث ہے. بھائی عدلیہ مضبوط ہو. چرچل نے کیا کہا تھا؟ مشہور بات ہے کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو برطانیہ جو ہے وہ عالمگیر جنگ سے سرخرو گزرے گا. اور ایسا ہی ہوا. بالکل. سب کچھ تباہ ہو گیا تو سب کچھ دوبارہ بنا لیا گیا. جرمنی نے بھی دوبارہ بنا لیا، جاپان نے بھی دوبارہ بنا لیا. اور اس عہد کی آپ تاریخ پڑھیں نا، اٹلی نے کیا کیا، جاپان کے وزیر اعظم کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی، اٹلی وغیرہ میں بھی، اور برطانیہ میں بھی، اور مختلف. امریکہ ہی بچا تھا تباہی سے، باقی تو دنیا تباہی ہو گئی تھی. تو عدلیہ، پولیس، ایف بی آر، میں اس بات کو دہراتا ہوں اور دہراتا ہی رہوں گا. زمام کار جو ہے وہ اکثریتی پارٹی کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اس کا رویہ منتخب مزاجی کا نہیں ہونا چاہیے. جب احتساب ہو تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کے لیڈروں کا ہونا چاہیے، اور مفاہمت ہونی چاہیے. بس یہ میری رائے ہے اس معاملے میں. اور یہ کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا. ایک نظام ہونا چاہیے، اس نظام کے تحت احتساب ہونا چاہیے. اور ہزاروں لاکھوں کا احتساب ہوتا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. جی سر. کیا فتح مکہ سے ہم نے سیکھا ہے؟ کیا صلاح الدین نے جب بیت المقدس میں داخل ہوا تھا کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے؟ کیا ہم نے ابراہم لنکن کے تجربے سے سیکھا ہے؟ کیا ہم نے قائد اعظم کے تجربے سے سیکھا؟ قائد اعظم نے کس کے خلاف کارروائی کی جی؟ تو ملنے کے لیے گئے، ملاقات نہیں ہو سکی غفار خان سے، کچھ لوگ بیچ میں پڑ گئے. بہرحال تو یہ ایک نظام کے تحت کوئی گھر نہیں چلتا، کریانے کی ایک دکان نہیں چل سکتی، ایک سٹور نہیں چل سکتا. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں افلاس بڑھے گا. 44% لوگ تو خط غربت سے نیچے جا چکے. جی سر. اور یہ کہہ رہے ہیں جی 2.5 کروڑ بے روزگار ہیں. 8 کروڑ 40 لاکھ آدمی بے روزگار ہیں. جی سر. اور انٹرمیڈیٹ بی اے پاس لوگ پنجاب یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کلب میں جہاں مہمان ٹھہرتے ہیں، جہاں وہ جو اس کا رہائشی علاقہ، اس میں جو پروفیسر حضرات رہتے ہیں، لیکچرر حضرات،
اور سینئر جونیئر وہیں کھانا کھاتے ہیں. وہاں ایم اے پاس لڑکے ویٹر ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چوری کرتے ہیں. اگر کسی کے کمرے میں 10 لاکھ 20 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے، فوراً چوری ہو جاتا ہے. فوراً 1-2 منٹ لگتے ہیں بس، وہ باہر نکل نہیں تو چوری ہوا نہیں. ان کے پاس چابی ہیں بعض، سارے تو نہیں. تو وہ مطلب یہ صورتحال ہو گئی ہے. معاشرہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، نفسیاتی پیچیدگیوں میں چلا جائے گا، لوگ چوریاں کریں گے. معاشرے کا سوشل فیبرک ویسے ہی تباہ ہے، حکمران بھی تباہ کر رہے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں. وہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ویگن والا جو تھا، حالانکہ وہ ویگن میں سفر نہیں کرتے، یا شاید انہوں نے یہ کہا، مجھے کسی نے بتایا مشرف کے دور میں، کہ وہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہا تھا، یا اور کوئی بڑا غلط کام کر رہا تھا، مطلب کوئی قانون کی بڑی خلاف ورزی کر. اس نے کہا تو پھر مشرف کیا کرتا ہے؟ وہ تو خیر ان کو ٹوکا اپنا خاکوانی صاحب نے، اور ان کو سلیقے سے جواب دیا. لیکن بہرحال حکمرانوں کا اثر تو ہوتا ہے نا. اور میڈیا جو سوشل فیبرک کو تباہ کر رہا ہے. میڈیا کے جو مزاحیہ پروگرام باز اتنے ہولناک حد تک تباہ ہونا ہے. سوشل میڈیا سوشل فیبرک تباہ کر رہا ہے. گندگی جھوٹ، افواہیں. آئے دن خبر آتی ہے نواز شریف صاحب فوت ہو گئے. نواز شریف صاحب زندہ سلامت ہیں. فلانا مر گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک سے نکال دیا گیا، فلاں. اچھا، اس میں پھر سبق کیا سکھایا جاتا ہے؟ بوڑھے آدمی تلاش کر کے ان سے گندی گفتگو کرائی جاتی ہے، موسیقی خیز مسخرے پیدا کیے جا رہے ہیں. مسخرے بہت کامیاب ہیں. اور بھائی معاشرے کی اخلاقی حالت بھی خراب، علمی حالت بھی خراب، اور تعلیم بھی نہیں ہے. اور تعلیم ہے تو تربیت نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو مثال دی عالم بی بی ٹرسٹ کی. وہ یونیورسٹی تک بچوں کو پڑھاتے ہیں، کسی غیر ملکی سے کوئی مدد نہیں، کوئی ناٹ اے سنگل پینی. جو بھی ہے وہ بیچاری خود ہی اپنا گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، گھر والے، والد صاحب اس کے اور بھائی اس کے. وہ نکلتی ہے جاتی ہے بھلے آدمیوں کے پاس. اور منو بھائی نے اس کی بہت مدد کی تھی. خدا انہیں ان کے خطائیں معاف کرے، ان کے نیکیاں قبول کرے، ان کے درجات بلند کرے. اور بھی لوگوں نے کی. اتنی اچھی ٹیچر، گرامر اسکول، لاہور گرامر اسکول بیسٹ. اس کی پرنسپل جو تھی اس کو لے آئے وہ. اچھا، وہ بچے اتنے اچھے بچے، اتنے حاضر جواب، اتنے خوش اخلاق، اتنا تعمیری انداز فکر، کو حد ہی نہیں. اور خون برس رہا ہے. مجھے دقت ہوتی ہے، برس ایسے تو نہیں رہا جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو اجاگر بھی نہیں کیا میڈیا نے. تو وہ اب ایک برانچ، پھر دوسری. پہلے درخت تھلے کے نیچے تعلیم دیتی تھی وہ، اب پھر انہوں نے مکان کرایا. پہلے مکان کیا تھا جی؟ یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ تو بہت ہی اچھا خوبصورت کمرہ ہے. سادہ سا کمرہ، اس سے چھوٹا، اس کے 2 حصے کیے، بیچ میں پردہ لٹکایا ہوا. کتنی دقت ہوتی ہے پڑھانے میں. اس کے باوجود پڑھا دیا بچوں کو، اور اتنی اعلیٰ تربیت کرتی. تعلیم اور یہ لیڈرشپ نہیں کر سکتی. عمران خان صاحب کو بھی اچھے مشیروں کی ضرورت ہوگی، اور کوئی بدلہ نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے. اور یہ کام عدالتوں کا ہے، یہ حکمران کا کام ہی نہیں ہے. تو راستہ اس میں سے نکل سکتا ہے اگر تحمل سے سوچا جائے. کیا لوگوں کو سزا دے گا، کیا ملے گا؟ ہاں جی، کیا حاصل ہے؟ مطلب ڈاکوں کو تو خیر سزا ملنی چاہیے، کم از کم دولت تو واپس کریں لوٹی ہوئی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں سوچنا چاہیے. بھائی ملک تنزل کی طرف جا رہا ہے، اور ادھر انڈیا حملہ کرے گا، لازمی کرے گا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ ناگزیر ہے. اب جو زخم انہیں لگے، ویسے وہ کریں گے جیسے پراوین سبانی کہہ رہا ہے، اور بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کی. اچھا، جو اچھی بات ہوئی ہے وہ بھی تو بتانی چاہیے نا. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. بھائی ایک بڑا کمال کر دیا پاکستانی فوج نے، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے چھوڑ دیا. اللہ نے ہماری پشت پہ لا کھڑا کیا چین کو.
دیکھو نا اللہ کی مدد کہاں کہاں سے ملتی ہے، ترکی کو، آذربائیجان کو، سری لنکا، مالدیپ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنا نکال دوں گا ایلن مسک کو، وہ پارٹی بنا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں زہران، کیا پورا نام کیا ممدانی، زوران کو نکال دوں گا، بھائی اس کے 7% ووٹ زیادہ ہیں اور وہ $10 بلین اس کے پاس ہیں، اور وہ عطیات دیتا رہا ہے، اور وہ ریٹر بہتر ہے، کرزمیٹک، اس کو کیا کیسے وہ نکال دے گا۔ کیلیفورنیا کا گورنر، افسوس میں نام بھول گیا، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، اور اس نے کہا مجھے بے شک گرفتار کر لیں، امیگرنٹس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، یہ ملک تو امیگرنٹ سے، وہ خود امیگرنٹ ہے، اس کا دادا ہجرت کر کے آیا تھا۔ امریکہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، چین جو ہے فروغ پذیر ہے، اور یہ باتیں ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا ان کا سیارہ سب سے، سیٹلائٹ سب سے بہتر ہے۔ انڈیا کو ٹوٹ جانا ہے، آج لوگ اس کو ایک جذباتی بیان سمجھیں گے، لیکن انڈیا نہیں ہے، اب اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ اب ایسا ڈپریشن وہاں آیا ہے، وہ اتنی ملامت کر رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کو، اور پنجاب ناراض، جھارکھنڈ ناراض، وہ کتنی 7-8 ریاستوں میں وہاں بغاوت پھیلی۔ امریکہ بچتا ہی نہیں ہے، کیلیفورنیا اس کو چوتھائی معیشت ہے امریکہ کی، اور ٹیکساس والے الگ ناراض ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جی سر، تو دنیا بدل رہی ہے اور بدل جائے گی۔ پاکستانی فوج جو ہے اس نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے نا، دیکھیے جو بات ہے نا، جو سچی بات کرنی چاہیے اس کے بعد۔ لیکن جیسے وہ جنرل صاحب کہا کرتے ہیں، راحیل شریف صاحب، مسائل تو داخلی ہیں، جی سر، داخلی مسائل حل کریں نا، ادارے بنائیں، بالکل، یہ پولیس، گنڈا فورس، یہ ایف بی آر لٹیروں کا، یہ سول سروس، ہیں جی، مطلب کیا کیا ظلم یہ نہیں کرتی۔ سر آپ نے انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرے گا ہی کرے گا۔ انڈیا کی فلم انڈسٹری نے جس طرح سے انڈیا کو سپر پاور بنا کر دکھایا، یہ کیسے پھر یہ خود فریبی کا شکار یہ ہوئے؟ بات خود فریبی، دیکھو نا، انسان خواب دیکھتا ہے نا، 1000 سال کے بعد ان کو اقتدار ملا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھکھے جٹ نوں پیالہ لبا، پانی پی پی افرے، اس کو کہیں سے اچھا پیالہ مل گیا، وہ پانی پی پی کے پاگل ہو گیا۔ اب وہ انہوں نے خود بھی کہا، چمکتا ہوا ہندوستان کیا، تو شائننگ انڈیا، معیشت تو ان کی بہتر ہوئی، مگر معیشت بہتر ہوئی نا، اس کے فوائد 1/3 آبادی تک پہنچے، اور روپیہ جو ہے جمع ہو گیا چند آدمیوں کے پاس۔ ویسے امریکہ میں بھی ہو گیا، فرانس میں بھی ہو گیا، برطانیہ میں بھی ہو گیا، برطانیہ میں تو اب منی لانڈرنگ کا ایک اڈا ہی ہے نا، سوئٹزرلینڈ کی طرح۔ اور دائیں بازو کی پارٹیاں جو ہیں وہ مرج ہو رہی ہیں، تعصب پھیل رہا ہے۔ میں نے کتنے سوشل میڈیا پہ، برٹش سوشل میڈیا پہ دیکھے، سوشل میڈیا تو ایک ہی ہے، یعنی برطانویوں کو دیکھا کہ لندن کا میئر مسلمان ہے، برمنگھم کا مسلمان ہے، 6 شہروں کا مسلمان ہے، کیا ہوگا؟ آپ کو حیرت ہوگی، 7500 ڈاکٹر جو ہیں چند دنوں میں، ہفتوں میں امریکہ چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے ہیں۔ وہ اس طرح کے احمقانہ اقدامات کر رہا ہے۔ جب کسی قوم کی تباہی کا وقت ہوتا ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں دیوتا، اس کی عقل جو ہے وہ، دیوتا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ، دیوتا کون ہوتے ہیں؟ ہیں؟ جی سر، تو وہ اپنا نشانی لوگ غور نہیں کرتے کہ امریکہ، چین میں 1 ارب 40 کروڑ آبادی میں 2014 میں گیا تھا غالباً، تو 11 سال ہو گیا، 2.5 کروڑ آدمی رہ گئے تھے قریب، انہوں نے کہا یہ بھی نمٹا دے۔ حالانکہ انہوں نے جو شرح رکھی ہے وہ اقوام متحدہ نے جو رکھا ہے نا جی، اس سے زیادہ، مثلا اقوام متحدہ کا اگر $1.8 پر پرسن ہے روزانہ کے ملنے چاہیے، تو انہوں نے 2.4 رکھا، ہاں جی، یعنی $2.5 کے قریب۔ تو ان سے پوچھا کہ کون ہے غریبوں میں، کون ہے؟ انہوں نے کہا دور دراز مقامات کے لوگ، یا اقلیتوں کے لوگ، یا بوڑھے لوگ، یا ان پڑھ، 4 کیٹیگریز ہیں۔ جی سر، وہ بھی ختم ہو، وہ ہم خیرات مانگ رہے ہیں، 350 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پر ہوا۔ او خدا کے بندو، یہ 700 ارب روپے اکٹھے دو، اخوت کو دو، الخدمت، جو بھی اچھے ادارے ہیں، اس میں یہ امتیاز نہیں ہونے چاہیے، عالم بی بی ٹرسٹ کو دو، سب کو دو، جن کا ڈھانچہ مضبوط ہے، جن کی مانیٹرنگ، حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ بھئی لوگوں کو قرض دو اور ان سے واپس لو،
لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو, لوگوں کو کام سکھاؤ. کروڑوں مزدور درکار ہیں, ہمارے پاس نوجوان ہیں, کروڑوں مزدور درکار ہیں. یہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کریں؟ انڈر پاس, اوور ہیڈ, لاہور میں اور ٹرینیں چلیں گی, پتہ نہیں کیا کیا کن چیزوں پہ, پریزیڈنٹ ہاؤس پہ. وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو تو ویسے ہی بھیج دیں اس کو. ہاں جی سر, ہم جو اس وقت انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا ہمارے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ برکس کا آپ نے دیکھا کہ ان کے حوالے سے جو ٹرمپ نے بیان دیا, نہیں, وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو واپس لینا پڑے گا. بیان واپس لینا پڑے گا اس کو, یا نہیں مطلب یہ فیصلہ وہ کریں گے تو پھر اس کے نتائج سنگین ہوں گے. بالکل. دیکھو نا, چین تو نئی منڈیاں ڈھونڈ رہا ہے نا, وہ ڈھونڈ لے گا. سر آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انڈیا پاکستان پر حملہ ضرور کرے گا, اور ایران پہ بھی آپ, اسرائیل کا پیچھے سے دباؤ ہے, جی سر, ایران پر بھی, لیکن کیپیسٹی نہیں ہے نا جی. پہلے جو انہیں مار پڑی ہے وہ اس سے زیادہ مار پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, چلیں جی. اور دیکھیں نا, یہاں وہ نقطہ ہے, فوج اس کی پرفارمنس سبحان اللہ, سیاچن گلیشیئر پہ. باقی جن چیزوں کا سیاست سے تعلق ہے ان کو فی الحال چھوڑیں. اور سب سے پاپولر لیڈر. مفاہمت کا مطلب سودے بازی نہیں ہے, مفاہمت کا مطلب اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے راستہ نکالنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت زبردست طریقے سے ہارون صاحب نے پورا جو انٹرنیشنل اس وقت صورتحال ہے, پاکستان کس طرح سے اس سے متاثر ہو رہا ہے اور کیا پاکستان کے اندر کرنا چاہیے, اس پہ بات کی. کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. الحکیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.